شیوانی پلی ہمیشہ سے میرا پسندیدہ مقام رہا ہے کہ یہ بنگلور سے قریب بھی ہے اور یہاں بآسانی آپ ویکینڈ بھی گزار سکتے ہیں، اور چاہیں تو چاندنی رات کو چند گھنٹے ہی گزارنا کافی رہتا ہے۔ اس لیے بنگلور سے کار پر آپ ڈنکانی کوٹا پہنچیں، جو کہ کل 41 میل بنتا ہے۔ یہاں سے مزید 4 میل کا فاصلہ کار پر طے ہو سکتا ہے، اور پھر کار کو چھوڑ کر آپ 5 میل کے پیدل سفر پر جائیں گے اور شیوانی پلی آ جائے گا۔ یہ وادی محفوظ جنگل کے سرے پر واقع ہے۔ اس وادی سے 3 میل مغرب کی سمت 300 فٹ گہری ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، جو ندی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس وادی کے جنوب میں ایک اور ندی سرحد کا کام دیتی ہے۔ یہ ندی مشرق سے مغرب کو بہتی ہے اور نیچے اترتی ہوئی پہلی ندی سے جا ملتی ہے۔ شیوانی پلی کے مشرق میں جنگل کے سرے پر فارسٹ لاج ہے، جسے گلیٹی بنگلہ کہتے ہیں۔ یہ بنگلہ پہاڑی پر 500 فٹ کی بلندی پر بنا ہے۔ گلیٹی کے مشرق میں 4.5 میل کے سیدھ پر ایک اور فارسٹ بنگلہ ہے جو آیور کہلاتا ہے۔ مزید 4 میل شمال مشرق کی سمت محکمہ جنگلات کا ایک اور چھجا موجود ہے جو کچوادی کہلاتا ہے۔ یہ سارا علاقہ سندل کے درختوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس چھجے میں ایک زمانہ قدیم کا ترازو موجود ہے جو جنگل سے باہر جانے والی سندل کی لکڑی کا وزن کرتا ہے، اور پھر یہ لکڑی ڈنکانی کوٹا میں محکمہ جنگلات کے گودام کو بھیجی جاتی ہے۔ شیوانی پلی کے شمال میں جھاڑیوں پر مشتمل جنگل ہے جو 5 میل دور سڑک سے بھی آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ شیوانی پلی بذات خود 5-6 جھگیوں پر مشتمل ہے اور اسے دیہات بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شیوانی پلی کے 4 اطراف میں محکمہ جنگلات کے فائر لائن ہیں جو محفوظ جنگل اور شیوانی پلی کی حد بندی کرتی ہیں اور یہاں سے آدھے سے 1 میل دور گزرتی ہے۔ جنوب مشرقی کنارے پر جہاں 2 فائر لائنیں ملتی ہیں، ایک تالاب ہے۔ اس کی مغربی سمت بہنے والی ندیاں جو آبشار سے ہوتی ہوئی گزرتی ہیں، گھنے جنگل میں سے بہتی ہوئی ایک اور بڑے دیہات کو جا پہنچتی ہیں جو انشتی کہلاتا ہے۔ یہ گاؤں شیوانی پلی سے 8 میل دور جنوب مغرب کی سمت واقع ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس علاقے کی تفصیل بیان کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں جو واقعات بیان کرنے لگا ہوں وہ کہاں پیش آئے۔ یہ علاقہ تیندوے کے لیے جنت ہے۔ یہاں ہر سمت چھوٹی پتھریلی پہاڑیاں ہر سمت موجود ہیں، جھاڑیوں کا جنگل، گھنا جنگل اور 2 ندیاں اور ایک تالاب جن سے نہ صرف تیندوے کو پانی ملتا ہے بلکہ اس کا شکار بھی یہاں بکثرت ہوتا ہے۔ پانی کی کثرت اور سارا سال دستیابی کی وجہ سے یہاں مویشیوں کا بہت بڑا ریوڑ پالا جاتا ہے جو تیندووں کے لیے کافی کشش کا باعث ہے۔ کئی تیندوے یہاں مستقل رہتے ہیں۔ پہلی بار جب میں 1929 میں شیوانی پلی آیا تو بڑی وجہ یہی تیندوے تھے۔ یہاں تالاب کے کنارے بانس کا جنگل ہے اور جنوبی اور مغربی سمت میں گھنا جنگل ہو جاتا ہے، جبکہ مشرق اور شمال کی جانب نسبتاً چھدرا اور سندل کے درخت کا ہے۔ یہ علاقہ انتہائی خوبصورت ہے اور بہترین نظارے ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہاڑیاں ہلکی دھند میں جب نیلے آسمان کے سامنے دکھائی دیتی ہیں تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ الصبح جنگل سے اٹھنے والا کہرا ان پہاڑیوں کا نچلا حصہ چھپا دیتا ہے۔ مطلع ابر آلود ہو تو ان پہاڑیوں کی چوٹیاں بادلوں میں چھپ جاتی ہیں۔ میں نے شیوانی پلی کے ارد گرد جنگلات میں بے شمار چاندنی راتیں گھومتے ہوئے گزاری ہیں۔ یہاں بھینسوں کو چھوڑ کر ہر قسم کے جانور معقول تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ ہاتھی دکھائی دیتے ہیں اور شیر کی دھاڑ بھی سنائی دیتی ہے، اور تیندوے کی آواز بھی۔ اور آپ کو آتے ہوئے محسوس کر کے جب سامبر بھاگتا ہے تو وہ آوازیں بھی عام سنائی دیتی ہیں۔ اگرچہ آپ کو صرف ہاتھی ہی دکھائی دے گا کہ شیر، تیندوے اور سامبر بہت محتاط رہتے ہیں اور آپ کی آمد کو دور سے محسوس کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ کہیں آپ کو دیمک کے بل یا مختلف جڑوں کو کھود کر نکلتا ہوا ریچھ بھی مل جاتا ہے جو کافی شور مچا رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے سے بہت پہلے اس کی آواز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریچھ مصروف ہے اور چاندنی رات میں عجیب دکھائی دیتا ہے۔ 1934 میں شیوانی پلی میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایک چرواہے نے شام کو اپنے مویشیوں کے ساتھ واپس آتے ہوئے تالاب سے ایک سیاہ تیندوے کو پانی پیتے دیکھا۔ وقت شام 5 بجے کا تھا جب مویشی عام طور پر گاؤں واپس لوٹتے ہیں،
مویشی صبح 9 بجے کے بعد چرنے کو بھیجے جاتے ہیں اور واپس جلدی لائے جاتے ہیں تاکہ 2 مرتبہ دودھ نکالا جا سکے۔ 5 بجے تھے کہ چرواہے نے تیندوے کو جھاڑی کے ساتھ کھڑے سکون سے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ وہ بندہ قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ تیندوے کا رنگ سیاہ تھا اور مجھے کوئی وجہ نہیں ملتی کہ اس کی بات پر یقین نہ کروں۔ جب ریوڑ قریب پہنچا تو تیندوے نے انہیں دیکھا، مگر جب چرواہا سامنے آیا تو تیندوا بھاگ گیا۔ اب یہ بات واضح کرتا چلوں کہ سیاہ رنگ کا تیندوا کوئی الگ نسل کا نہیں ہے بلکہ اسی نسل کا ہے۔ ایک ہی مادہ تیندوے کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایک بچہ کالے رنگ کا نکل آتا ہے جبکہ باقی عام رنگ کے ہوتے ہیں۔ شیوانی پلی کے بجائے کالے تیندوے عموماً ملایا، برما، آسام اور دیگر علاقوں کے گھنے جنگلات میں زیادہ ملتے ہیں۔ سیاہ تیندوے کبھی کبھار انڈیا کے مغربی گھاٹ میں بھی دیکھے اور شکار کیے گئے ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ گھنے اور سدا بہار جنگلات میں سیاہ رنگ چھپنے کے لیے بہتر ہے، تاہم یہ تغیر غیر معمولی نہیں اور جہاں جہاں تیندوے پائے جاتے ہیں یہ چیز ممکن ہے، چاہے جنگلات جیسے بھی ہوں۔ تاہم میرے تجربے میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار میں نے پناہ گرام سے متواتر جاتے ہوئے گھاٹ کے درمیانی جنگل میں شام 6 بجے ایک سیاہ تیندوے کو سڑک عبور کرتے دیکھا ہے۔ یہ جگہ دریائے کاویری کے پاس ہے۔ یہ جنگل کے ان سربستہ اسراروں میں سے ایک ہے جو ابھی تک پوری طرح حل نہیں ہو سکے۔ اگر آپ چڑیا گھر میں سیاہ تیندوے کو قریب سے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کے جسم کے پھول کالے بالوں کے نیچے اور غیر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ خیر، جب چرواہے نے کالے تیندوے کو دیکھا تو اس نے فوراً گاؤں پہنچ کر سب کو بتا دیا۔ چونکہ اس علاقے میں پہلے کبھی سیاہ تیندوا نہیں دیکھا گیا تھا، سو لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ تاہم چرواہا سیاہ تیندوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، سو اس نے سوچا کہ یہ شاید یہ تیندوا نہ ہو بلکہ شیطان ہو جو جنگل میں اس جیسے غریبوں کو ڈرانے کے لیے گھوم رہا ہے۔ چند ہفتے گزر گئے اور کسی نے دوبارہ تیندوے کو نہیں دیکھا۔ لوگ چرواہے کی کہانی بھول گئے۔ چند ماہ بعد ایک روز دوپہر کو کافی گرمی تھی اور 2 چرواہے اور ان کے مویشی سائے میں آرام کر رہے تھے۔ جانور 2-2 4-4 جمع ہو کر بیٹھے یا لیٹے تھے۔ دونوں چرواہوں نے کچھ دیر قبل راگی اور سالن سے پیٹ بھرا تھا اور اب سے ایک درخت تلے سکون سے سو رہے تھے۔ پرسکون منظر تھا، گرمی شدید تھی، زمین سے جیسے آگ کے لپٹیں نکل رہی تھیں۔ مویشی سکون سے تھے۔ سیاہ تیندوے نے پہلا حملہ کیا۔ غیر متوقع طور پر تیندوے نے ایک نیم جوان سفید اور بھورے رنگ والی گائے کے گلے پر اپنے دانت جما دیے۔ تاہم اس سے قبل گائے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور شور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تیندوا بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور اس کے دانت گلے میں پیوست تھے۔ گائے کی تکلیف بھری آوازوں سے ایک چرواہا جاگا اور ششدر رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو جگایا تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس شیطان کو دیکھ لے۔ انہوں نے خوف سے بت بنے ہوئے گائے کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا۔ سیاہ تیندوے نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی، گائے مر گئی تھی۔ پھر یہ اٹھے۔ عام حالات میں جب تیندوا حملہ کرتا ہے تو لوگ اس کی مدد کو بھاگتے اور لاٹھیاں وغیرہ ہلاتے ہیں، اور اگر شور کرتے ہوئے یہ لوگ جانور کو بچا نہ پاتے تو بھی تیندوے کو ضرور بھگا دیتے ہیں۔ لیکن اس بار دونوں کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنی جگہ رکے ہوئے انہوں نے دہشت سے یہ منظر دیکھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ تیندوے نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ان کی سمت دیکھا۔ اگرچہ وہ لوگ 50 گز دور تھے مگر پھر بھی انہیں گائے کے ادھڑے ہوئے نرخرے سے لال رنگ کا خون بہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور یہ خون تیندوے کے منہ اور ناک پر لگا ہوا تھا اور تیندوے کے سیاہ رنگ پر خوب چمک رہا تھا۔ انہوں نے مڑ کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب شیوانی پلی کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو وہ گائے کی لاش لانے کو تیار نہ ہوئے۔ عام حالات میں تیندوا جب کوئی جانور مارتا تو وہ فوراً جا کر جانور کو گھسیٹ لاتے، مگر سیاہ تیندوے کی موجودگی ان کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ انہیں پہلے ہی تالاب پر دیکھے جانے والے سیاہ تیندوے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، مگر انہیں علم تھا کہ دیہاتی گپے مارتے ہیں۔ مگر اس بار 2 چرواہے وہی بات کر رہے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہوگا؟ اس روز سے سیاہ تیندوے نے شیوانی پلی سے خرچ وصول کرنا شروع کر دیا۔ بہت مرتبہ اسے حملہ کرتا دیکھا گیا اور سب کو یقین تھا کہ تیندوا واقعی سیاہ ہے اور حقیقی ہے۔ جب مسلسل حملوں اور مویشیوں کی ہلاکت سے لوگوں کو تیندوے کی موجودگی اور حرکت کا یقین ہو چلا تو ان کا اعتقاد کچھ ٹوٹا اور وہ محتاط سے ہو گئے۔
آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مویشی گاؤں سے 4 میل سے زیادہ دور نہ بھیجے جاتے۔ جب خوراک کی کمی ہوئی تو سیاہ تیندوے نے حملوں کا دائرہ وسیع تر کر دیا۔ اب وہ جنوب مغرب میں انشتی سے لے کر مشرق میں گلاہٹی اور آیور تک شکار کرنے لگا۔ ایک بار وہ سلیورم سے ایک بڑا گدھا بھی مار کر لے گیا۔ یہ مقام شیوانی پلی سے شمال میں اور محفوظ جنگل سے باہر واقع ہے۔ انہی دنوں اتفاق سے میں شیوانی پلی اپنے دوست کے ہمراہ آیا ہوا تھا۔ اتوار کے روز ہم لوگ دوپہر کے کھانے کی نیت سے گئے تھے اور سوچا تھا کہ دوپہر کو جنگل میں پھرتے ہوئے مور یا ہریل وغیرہ کھانے کے لیے شکار کر لیں گے۔ سیاہ تیندوے کی حرکات سے مجھے کافی دلچسپی ہوئی، چونکہ میں نے اس سے قبل محض ایک بار ہی سیاہ تیندوا چڑیا گھر کے باہر دیکھا تھا، سو میں نے سوچا اسے شکار کرنا چاہیے۔ میں نے دیہاتیوں سے کہا کہ اگر وہ تیندوے کے اگلے شکار کو وہیں چھوڑ کر مجھے مطلع کر دیں تو میں اس جانور کی قیمت دوں گا۔ تاہم اس کے لیے انہیں بذریعہ بس حصور جانا پڑتا ہے کہ نزدیک ترین تار گھر وہیں تھا، وہاں سے وہ مجھے بنگلور تار بھجوا دیتے۔ میں نے انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ آس پاس کے تمام دیہاتوں میں بھی یہ اطلاع پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ جو بندہ میری ہدایات پر پورا عمل کرے گا اسے 50 روپے انعام بھی دوں گا۔ مجھے توقع تھی کہ چند روز میں اطلاع آ جائے گی، سو میں نے اپنی چارپائی مچان اور دیگر سامان تیار رکھا کہ تار ملتے ہی فوراً روانہ ہو جاؤں گا۔ تاہم 2 ہفتے بعد پہلی اطلاع آئی اور کافی دیر سے ملی۔ شام 4 بج رہے تھے جب تار پہنچا۔ 4:15 بجے میں روانہ ہو گیا، مگر 7:15 بجے شیوانی پلی پہنچا تو تاریکی چھا چکی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ تار ایک روز قبل حصور سے دن کو 1:30 بجے بھیجا گیا تھا۔ بھیجنے والے نے اسے عام تار کے طور پر بھیجا تھا، حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ ایکسپریس بھیجنا ہے، سو 1 دن اضافی لگ گیا۔ شیوانی پلی میں رنگا سوامی نام کا ایک بندہ رہتا ہے جو پہلے بھی 2-3 موقعوں پر شکار میں میری مدد کر چکا تھا اور اس بار اسی نے یہ تار بھیجا تھا۔ صبح کو 10 بجے تیندوے نے ایک گائے ہلاک کی تھی۔ چرواہے کو میری پیشکش کی خبر مل چکی تھی، سو اس نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گائے کی لاش کو چھوا تک نہیں اور سیدھا رنگا سوامی کے پاس پہنچا، جو مجھے تار دینے کے لیے 12:15 بجے والی بس پر سوار ہوا۔ اس طرح وہ 1 بجے تار گھر پہنچ گیا۔ رنگا سوامی اور چرواہے کو شاباش دینے کے بعد میں نے سوچا کہ اب کیا کروں۔ ٹارچ کی مدد سے تیندوے کے شکار پر نکلوں یا انتظار کروں کہ اگلے روز شام کو مچان باندھ کر تیندوے پر بیٹھوں۔ ظاہر ہے کہ رات کے اندھیرے میں مجھے علم نہ ہوتا کہ تیندوا کہاں ہوگا، مگر اگلے 24 گھنٹے نکما بیٹھنا بھی مجھے پسند نہ آیا۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ گاؤں سے مغرب کی سمت بمشکل آدھے میل دور جہاں زمین ندی کی طرف ڈھلوان ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہیں گائے ماری گئی ہے۔ سو میں نے رنگا سوامی اور چرواہے سے کہا کہ میں اس تیندوے کو آج ہی شکار کروں گا، بس وہ مجھے اس جگہ سے 4 میل قریب لے جا کر سمت بتا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری چھٹی حص مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ دونوں کا خیال تھا کہ اگلے روز شام تک میں انتظار کروں، مگر میرا فیصلہ اٹل تھا۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو 8 بجنے میں 10 منٹ رہتے تھے، سو وقت ضائع کرنا مناسب نہ تھا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ تیندوا ابھی پیٹ بھر رہا ہو۔ اپنی 3 سیل والی ٹارچ رائفل پر لگا کر 3 اضافی سیل جیب میں ڈالے اور 5 گولیاں بھی اٹھا لیں۔ ٹارچ پر سیاہ رنگ تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں بلا وجہ نہ چمکے۔ میں نے 4 کارتوس بھرے، جن میں سے 3 میگزین میں اور 1 نالی میں تھا۔ اگرچہ 405 بور کی وینچسٹر کی میگزین میں 4 گولیاں آتی ہیں اور 5ویں نالی میں ہمیشہ اسے جام ہونے سے بچانے کے لیے 1 گولی کم بھرتا ہوں۔ جب عجلت میں گولی بھری جائے تو جام ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ پھر میں نے اپنے بوٹ اتار کر ہلکے ربڑ کے جوتے پہنے۔ ان جوتوں کی وجہ سے خاموشی سے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ خاکی قمیض اتار کر میں نے کالی قمیض پہنی، جو مچان پر بیٹھتے وقت عموماً میں پہنتا ہوں۔ رنگا سوامی اور چرواہا میرے ساتھ ایک خشک نالے تک آئے۔ پھر چرواہے نے بتایا کہ نالا تقریباً سیدھا مغرب کو جاتا ہے اور دوسرے موڑ کے بعد وہ مقام آئے گا جہاں تیندوے نے گائے ماری تھی۔ اس نے بتایا کہ تیندوا گائے مارنے کے بعد اسے گھسیٹ کر 200 گز دور جنگل میں لے گیا تھا اور یہ مقام دوسرے موڑ کے شمال میں تھا۔ ان کی ہدایات واضح تھیں اور میں خوش ہوا کہ نالے کے موڑ مددگار ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کو واپس جانے کا کہہ کر میں چل پڑا۔ واپسی کا راستہ دیکھا بھالا تھا۔ میں نے سوچا کہ نالے کے کنارے جھاڑ جھنکار ہوگا، سو خاموشی سے چلنے کے لیے نالے کی تہہ بہتر رہے گی۔
اس طرح چلتے ہوئے اگر کوئی آواز پیدا بھی ہو جاتی ہے تو تیندوے کو پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ کہ ندی کے اندر چلتے ہوئے مجھے راستہ دیکھنے کے لیے ٹارچ کی ضرورت نہ پڑتی، جبکہ کنارے پر چلتے ہوئے جھاڑ جھنکار کی وجہ سے مسلسل ٹارچ کی روشنی کی ضرورت پڑتی۔ کیونکہ رات تاریک تھی اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، سو میں بڑے محتاط انداز میں چلنا شروع ہوا اور جلد ہی محسوس کیا کہ نالا جنوب مغرب کی طرف مڑ رہا ہے۔ تھوڑی دور جا کر نالا پھر مغرب کی سمت مڑا اور پھر دوبارہ سیدھا ہو کر مغرب کی سمت جانے لگا۔ سو چرواہے کے بیان کے مطابق پہلا موڑ عبور کر لیا تھا، جلد ہی دوسرا موڑ آ گیا، مگر یہ موڑ شمال کی سمت تھا۔ میں ہر ممکن احتیاط سے آگے بڑھتا رہا، اگرچہ مجھے دی گئی معلومات سے معلوم تھا کہ گائے کی لاش ابھی 200-300 گز دور ہوگی، مگر مجھے یہ بھی علم تھا کہ تیندوے کی سماعت بہت قوی ہوتی ہے اور اگر وہ کہیں آس پاس ہوا تو میری آمد کو محسوس کر کے بھاگ جائے گا۔ خوش قسمتی سے نالے میں پتھر وغیرہ نہ ہونے کے برابر تھے، سو میں اس کے ایک کنارے کے پاس سے چلتا رہا۔ تھوڑا آگے جا کر شمال کی سمت والا موڑ پورا ہوا اور پھر جنوب کو مڑا۔ چند گز دور جا کر پھر نالا سیدھا اور مغرب کی سمت چلنا شروع ہو گیا۔ میں رک گیا۔ اب میں اس جگہ تھا جہاں تیندوے نے گائے کو ہلاک کیا تھا اور پھر یہاں سے لاش کو 200 گز شمال کو لے گیا تھا۔ سو اب مجھے اس نالے سے نکل کر لاش اور تیندوے کو تلاش کرنا تھا، جس کے بارے میں مجھے توقع تھی کہ وہ اب گائے کی لاش سے پیٹ بھر رہا ہوگا۔ اس گھپ اندھیرے میں محض اپنی سماعت سے کام لینا تھا۔ پنجوں کے بل چلتے ہوئے میں شمالی کنارے کو پہنچا، جو سینے تک اونچا تھا۔ نالے کی تہہ میں کھڑے کھڑے میں نے رائفل کو کنارے پر رکھا اور بازو سینے پر باندھتے ہوئے آگے کو جھک کر غور سے سننے کی کوشش کی۔ 5 منٹ گزر گئے مگر کوئی آواز نہ آئی۔ شاید لاش اتنی دور ہوگی کہ اگر تیندوا پہنچ کر پیٹ بھر رہا ہوگا تو بھی مجھے سنائی نہیں دے گا۔ ہاتھوں کے سہارے میں خود کو کنارے پر اٹھایا اور اس دوران کوئی آواز نہ نکالی۔ پھر میں نے رائفل اٹھائی اور آہستگی سے چلنا شروع ہوا۔ تاریکی گہری تھی، تاہم مجھے تیندوے سے خوف نہیں تھا اور ابھی تک نہ تو وہ آدم خور بنا تھا اور نہ ہی اس نے انسانوں پر حملہ کیا تھا۔ پھر بھی چونکہ یہ میری کسی سیاہ تیندوے کے ساتھ پہلی مٹ بھیڑ تھی اور ان کے اشتعال کی بہت ساری داستانیں میں پہلے بھی سن چکا تھا، سو ظاہر ہے کہ میں کچھ پریشان سا تھا۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے میں ہر چند قدم پر رک کر تیندوے کے کھانے کی آواز سننے کی کوشش کرتا رہا۔ یہی آوازیں میری رہنمائی کرتیں، کیونکہ ٹارچ میں جب استعمال کرتا جب اتنا قریب پہنچ جاتا کہ گولی چلانے کا وقت آ جاتا، تاہم دور سے اگر تیندوے کو روشنی دکھائی دے جاتی تو وہ فوراً فرار ہو جاتا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے مجھے کافی وقت لگا۔ ابھی میں 75 گز آگے بڑھا ہوں گا کہ ایک بار مجھے رک کر سنتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت مدھم سے آواز سنائی دی ہو، جو سامنے مگر تھوڑا سا دائیں جانب سے آئی ہو۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ اب میرے ارد گرد درخت اور جھاڑیاں کافی گھنی تھیں اور میرا جسم ان سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ آواز کر رہا تھا، حالانکہ میں پوری طرح محتاط چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو ہر قدم اٹھا کر زمین کی سطح کے ساتھ ہی بڑھتے ہوئے نیچے رکھتا، تاہم ہر ممکن احتیاط کے باوجود کچھ نہ کچھ آواز تو ہو ہی جاتی۔ میرا مقصد آوازوں کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس طرح چھپانا تھا کہ تیندوا انہیں سن کر بھی نہ پہچان سکے۔ اس طرح سے پیدا ہونے والی آواز سرسراہٹ سے مشابہ ہوتی ہے اور تیندوا سمجھتا کہ کوئی چھوٹا سا جانور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ عام قدموں کی آواز سے صاف پتہ چل جاتا کہ انسان آ رہا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ڈراؤنا خیال آیا، اگر میں نے اندھیرے میں کسی زہریلے سانپ پر پیر رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ میرے ربڑ کے جوتے ٹخنے سے نیچے محفوظ تھے، تاہم میں نے اس خیال کو جھٹک کر پیش قدمی جاری رکھی۔ پھر سامنے جھاڑیاں آ گئیں اور میرا رخ کچھ بدل گیا۔ وقفے وقفے سے رک کر میں آواز سننے کی کوشش کرتا رہا مگر یہ آواز پھر دوبارہ نہ آئی۔ کچھ وقت گزرنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں 200 گز سے کہیں زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہوں اور راستہ بھی بھٹک گیا ہوں۔ سمتوں کا تعین ممکن نہ رہا اور آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اچانک مجھے وہ آواز آئی جس کا شدت سے میں منتظر تھا، یعنی گوشت کھانے اور ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز۔ میری خوش قسمتی تھی کہ تیندوا نہ صرف پہنچ چکا تھا بلکہ اس کی پوری توجہ کھانے پر مرکوز تھی۔ اب مجھے اس سمت چلنا تھا اور بہت قریب پہنچ کر ٹارچ جلاتا تاکہ گولی چلا سکوں۔ لیکن یہ کہنا بہت آسان تھا مگر کرنا بہت مشکل۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ میں غلط سمت جا رہا تھا
اور آواز میرے بائیں جانب کچھ پیچھے سے آئی تھی، یعنی میں سیدھا چلنے میں ناکام رہا تھا۔ دائیں سمت چلتے ہوئے میں لاش سے دور سے گزر گیا تھا۔ شاید مجھے اس لیے آواز اب آئی تھی کہ تیندوا اب لوٹا ہوگا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تیندوا مجھے قریب سے گزرتے دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے رک کر میں نے یہ طے کیا کہ یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے، اور فاصلہ تقریباً 50 سے 100 گز کے درمیان ہوگا۔ اب پھر اسی طرح محتاط ہو کر میں نے اس سمت بڑھنا شروع کر دیا۔ اگر تیندوا لاش کو کسی جھاڑی کے پیچھے لے گیا ہوگا تو گولی چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری جانب اگر تیندوے پر گولی چلا کر میں نے اسے زخمی کر دیا تو خود میں گھاٹے میں رہتا۔ تاہم میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ اس تیندوے نے ابھی تک کسی انسان پر حملہ نہیں کیا۔ دوسرا، اگر میں ٹارچ کی روشنی ڈالوں تو شاید تیندوا گھبرا جائے اور حملہ نہ کرے۔ تاہم ان لمحات کی درست تصویر کشی ممکن نہیں۔ انتہائی تیاری کی حالت میں نے پیش قدمی جاری رکھی۔ مجھے علم تھا کہ جتنی دیر تیندوے کی آواز آتی رہے گی اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ جب تک وہ پیٹ بھرتا رہے گا اسے میری آمد کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب یہ آوازیں رک جاتیں تو مجھے بھی رکنا پڑتا کہ تیندوا شاید رک کر آواز سننے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ جتنی دیر آواز آتی رہی میں بھی پوری احتیاط سے پیش قدمی کرتا رہا۔ جب بھی پیر تلے ٹہنی یا پتا محسوس ہوتا تو میں پیر کو وہاں نہ رکھتا۔ اسی دوران تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے میں مسلسل آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اچانک یہ آوازیں رک گئیں اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔